اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ہم نے دیکھی تھی، آج ہم سورہ بقرہ انشاءاللہ شروع کریں۔ یہ ایک طریقے سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، حالانکہ ہے تو ترتیب میں دوسری صورت، پہلی سورہ فاتحہ ہے، لیکن چونکہ سورہ فاتحہ بالکل ایک کنسائز وے کے اندر خلاصہ ہے، مطلب پورے قرآن کا ایک طریقے کا نچوڑ ہے جو سورہ فاتحہ ہے، تو اس کو تو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ اوپننگ چیپٹر ہے، یہ قرآن کا ایک تعارف ہے، اور اس پورے قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر سمایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم سورہ فاتحہ کو تو ایک اوپننگ چیپٹر، ایک پریفیس مانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو اصل میں قرآن کی پہلی صورت سمجھنا چاہیے، یعنی قرآن اب باقاعدہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو بالکل شروعات کی صورت ہے، اور قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے، 286 آیتیں ہیں اس میں، اور 40 رکوع ہیں، 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، ہر صورت کا جو نام ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام سورہ فاتحہ تھا، فتح یعنی اوپننگ چیپٹر۔ سورہ بقرہ، اب ہم مجھے نہیں پتا کہ اس صورت میں الفاظ کتنے ہیں، آیتیں 286 ہیں۔ اب اتنے سارے الفاظ میں سے ایک لفظ کو چن کے پوری صورت، اتنی بڑی صورت کا موضوع بنانا، تو یہ ایک اہم کام ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا بڑا پیسیج ہو، اور یہ اسکول میں تو پریکٹس ہوتی ہی ہے کہ 10 لائنیں 20 لائنوں کا ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، اور اس پہ بیسڈ کوشچنز ہوتے ہیں کہ اس میں یہ تھا۔ ایک امپورٹنٹ کوشچن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پیسیج کو نام دیجیے، تو وہ نام دینے کے نمبر ہوتے ہیں، اور وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بچے نے اس پیسیج سے کیا سمجھا، وہ کتنے اچھی طرح اس کو سمجھا۔ تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو 10 لائنوں کو بھی ٹاپک دینا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو اتنی بڑی صورت کو ایک عنوان دینا تو اپنے میں ایک ٹیپیکل اور ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ تو اس صورت کا اگر عنوان بقرہ رکھا گیا، ویسے تو ہر صورت کا جو نام ہوتا ہے وہ اسی صورت میں آنے والا کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کا جو میں آل عمران ہے، وہ آل عمران ایک لفظ ہے، آیا ہے، تو اس طرح ہر صورت کا جو نام ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں فاتحہ نہیں آیا، یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کا جو بھی نام ہوگا وہ نام اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو بقرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب بھی میں کسی کو سورہ بقرہ سے انٹروڈیوس کراتا ہوں تو سب سے پہلے میں الف لام میم سے شروع نہیں کرتا، سب سے پہلے اس آیت پہ پہنچتا ہوں جس آیت میں بقرہ آیا ہے، کیونکہ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اس صورت کا اصل مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورت میں جو کچھ ہے، جو بھی شریعت کے احکامات ہیں، جو کچھ باتیں ہوں گی وہ ہم دیکھیں گے، ان باتوں کو جاننے سے پہلے کیا جاننا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ اسکول میں بچوں کو کوئی چیپٹر پڑھایا جائے تو کئی بار ضرورت ہوتی ہے کہ چیپٹر فوراً شروع کر دیا جائے کہ یہ فلاں چیپٹر ہے، آؤ شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیپٹر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں سمجھا دوں، ٹیچر کہتا ہے۔ تو سورہ بقرہ اتنی امپورٹنٹ صورت ہے اور ایک سب سے بڑی صورت ہے قرآن پاک کی، تو صورت میں جو کچھ ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کی تیاری ہوگی اس آیت سے جس آیت میں بقرہ آیا ہے، تو وہ آیت نمبر 67 ہے، 67 to 71۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا ان اللہ یامرکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم بقرہ ذبح کرو۔ اچھا، یہ حکم ایسا حکم نہیں تھا جیسے ہم سے کہا جائے کہ ہم مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، تو یہ حکم ایک ایسا حکم ہے کہ ایک مستقل حکم ہے کہ آپ کو نماز پڑھتے رہنی ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے ایک بقرہ ذبح کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی وہ ذبح کرو اور کرتے رہو اور ہر موقع پہ کرو، یہ ایک اسپیسیفک ایک موقع ہے جس موقع پہ حکم دیا گیا تھا۔ وہ موقع کیا ہے وہ ہم بعد میں جب سورت پڑھتے پڑھتے پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گی ساری تفصیل، اصل میں تو کچھ اور دیکھنا ہے۔ تو جب ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک بقرہ ذبح کرو، بقرہ اصل میں ایک گائے یا بیل کو کہتے ہیں، تو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی گایوں اور بیلوں میں سے ایک جانور ذبح کرو۔ قالو، اب یہ ایک حکم تھا، اور اس حکم کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے پاس جتنے مویشی تھے گائے بیلوں کی شکل میں، اس میں سے کوئی بھی ایک جانور وہ نکالتے اور ذبح کر دیتے تو حکم پہ عمل ہو جاتا، اور یہی اصل میں تابعداری سکھانی تھی کہ حکم دیا جائے اس حکم کو پہ عمل کر لو۔ ان سے غلطی کیا ہوئی؟ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اب آپ دیکھیے کہ آگے کہ قالو اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا تم مذاق تو نہیں کر رہے؟
قالا، انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے پیغمبر نے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں اللہ کے حکم کو لے کے کسی بھی طرح کا مذاق کیوں کروں گا، یہ واقعی ایک سیریس حکم ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہاں سے ان کی غلطی شروع ہوتی ہے. وہ بولے درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو. یہ ہے وہ غلطی. جب بھی شریعت کا کوئی حکم دیا جا رہا تھا تو اس کو کھول کے بتانے کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے تھا. اصل چیز یہ تھی. ابھی پوری صورت کے اندر بھی امت مسلمہ سے کو شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں. ان کو پہلے سے وارن کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ صورت تمہیں شریعت بتائے گی، لیکن اس صورت کے سمجھنے سے پہلے ہی سمجھ لو، یاد رکھنا کہ یہ صورت بقرہ والی صورت ہے. بقرہ کا نام لیتے ہی تمہارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ کیا واقعہ تھا بقرہ کا. بقرہ کا واقعہ یہ تھا کہ تم سے پہلی ایک قوم کو بھی ایک حکم دیا گیا تھا، اس حکم پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے اس حکم کی تفصیلیں، بال کی کھال نکالنی شروع کر دی. قال انہ یقول، تو جب سوال کیا انہوں نے تو جواب بھی آیا. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی اور نہ بچھیا، نہ تو بوڑھا جانور چاہیے نہ بچہ جانور چاہیے، جوان چاہیے. اب یہ جوان ہونے کا جو حکم تھا یہ پہلے تھا نہیں. اصل پہلے ایک حکم تھا ایک جانور کوئی سا بھی ذبح کر دو. پہلے اگر وہ کم عمر کا جانور ذبح کر دیتے تو بھی قبول ہو جاتا، زیادہ عمر کا جانور ذبح کر دیتے جو ان کے کسی کام کا نہیں تھا تب بھی قبول ہو جاتا. لیکن جب انہوں نے سوال کیا کہ کیسا ہونا چاہیے وہ، تو سر جواب جو ہے پھر وہ شریعت کے حکم میں اگر بال کی کھال نکالتے ہیں تو جواب جو آتا ہے وہ آسان نہیں کرتا زندگی، بلکہ وہ اور مشکل بناتا ہے. اس پہ عمل کرنا سخت ہو جاتا ہے حکم. تو حکم سخت ہو گیا کہ جوان چاہیے. اوان بین ذالک، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے بیچ کا چاہیے. اچھا، اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اشارہ دیا کہ دیکھو آگے مت پوچھنا، اب فافعلوا ما تؤمرون، دیکھو اب بھی جو کہا جا رہا ہے کر دو. تم سے غلطی ہو گئی، تم نے پوچھ لیا کہ وہ کیسا ہو، نہیں پوچھنا چاہیے تھا تمہیں، اب کر دو. ہم نے کہا جوان چاہیے. وہ یہاں بھی نہ رکے، پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب کو پکارو اور یہ پوچھو یبین لنا ما لونھا، کس رنگ کا ہونا چاہیے، کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قال انہ، اب حکم اور سخت ہو گیا. قال، پھر جواب آ گیا. موسیٰ السلام نے کہا انہ یقول، وہ تمہارا رب، ہمارا رب یہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے ایسی ہو کہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، ایسی شوخ رنگ ہو کہ جی خوش ہو جائے دیکھنے والوں کا، تسر الناظرین. یہ اور مشکل. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جوانی بتائی تھی کہ نہ بوڑھا نہ بچہ، اب کہا کہ اب رنگ پوچھا ہے تم نے تو ہم بتاتے ہیں، اب رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جائے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو. مطلب اب بھی تسلی نہیں ہو رہی. ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں مشتبہ ہو گیا ہے گائے، ہمیں جانور جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی ہمارے پاس کئی طرح کی اس طرح کی گائیں ہیں، اب اس میں سے کون سا اٹھائیں یہ بتا دیجیے. وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اللہ نے چاہا تو اس بار تو راستہ پا ہی جائیں گے. تو ایک تو یہ ایک لطیف بات ہے کہ اس میں انشاءاللہ آ گیا، انہوں نے اللہ نے چاہا تو کہہ دیا تو اس کی برکت ہی ہوئی کہ وہ آگے گمراہی میں جانے سے بچ گئے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہیں ہے محنت کرنے والی، کہ زمین جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، صحیح و سالم، بے داغ. بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. یعنی اب وہ پہلے تو جوان ہو، پھر اس کا رنگ ایسا ہو، پھر بھی پوچھ رہا ہو کیسی ہو، تو پھر وہ ایسی ہو کہ جس سے آج تک کھیتی کا کام بھی نہ لیا گیا ہو. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب ہم سمجھ گئے کیا کس کو ذبح کرنا ہے. فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے. یہ ہے وہ آیتیں جن آیتوں میں وہ واقعہ ہے بقرہ والا واقعہ. ان آیتوں میں سے لفظ بقرہ اٹھا کے اس پوری صورت کا عنوان بنایا. تو یہ ایسے ہی نہیں بنایا، بے وجہ نہیں بنایا، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے بنایا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے پوری قوم یہ حرکت کر چکی ہے کہ ہم نے ان کو
ہدایت دینے کی کوشش کی تھی، ہم نے ان کو کتاب، پیغمبر، شریعت، ساری چیزیں دے رہے تھے ہم ان کو، لیکن انہوں نے ہمارے حکم کے ساتھ کیا کیا، خود اپنے لیے پیروں پہ کلہاڑی ماری۔ ہم انسان کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے، ہم اس کو شریعت کا اگر حکم دیتے ہیں تو اس کی ہدایت کے لیے دینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزار سکے جو طریقہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو اس کو بنا بال کی کھال نکالے قبول کر لیجئے، اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لیے کام آسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم بال کی کھال نکالتے ہیں اور حکم کو سخت کرتے چلے جاتے ہیں تو ایک تو سب اس پہ عمل نہیں کر سکتے، کسی کے لیے وہ مشکل، کسی کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو شریعت مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس بات کو یہ مزید سمجھ میں آ جاتی ہے سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت اور ہے، ام تریدون ان تسألوا، یہ شاید 108ویں سورۃ آیت ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہ قرآن والوں سے کہا جا رہا ہے، ام تریدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، کیا تم اپنے رسول سے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ موسیٰ سے کیے گئے تھے تم سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو انہوں نے ایمان کے بدلے کفر، اپنے ایمان کو کفر میں بدل لیا تھا، صرف انہی سوالوں کی وجہ سے۔ ایمان کو کفر میں کیسے بدل لیا تھا؟ کہ ایمان کا پہلے تو وہ مومن تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام جو کہتے وہ مان لیتے تو ایمان قائم رہتا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کر کے اپنے لیے شریعت کو اتنا مشکل کر لیا کہ پھر اس پہ عمل نہیں کر سکے، تو عمل نہ کرنا ہی تو کفر ہے، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ ایسی ہی ایک آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے ایمان والوں مت سوال کیا کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں تکلیف ہو، وَإِن تسألوا عنہا، اور اس کے باوجود اگر تم پوچھو گے، حین ینزل القرآن، قرآن نازل ہوتے وقت اگر تم نے قرآن میں دیے جانے والے احکام کو ایز اٹ از قبول نہ کر کے اس میں بھی بال کی کھال نکالنے کی کوشش کی، تو کیا ہوگا؟ تو وہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ ہم منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پوچھو گے تو ہم جواب ضرور دیں گے، وہ جواب مشکل بنائے گا تمہارے کام کو، تمہارے حکم کو، یہ بات الگ ہے۔ تو قرآن نازل ہوتے وقت اگر تم اس کے احکامات پہ تسلی نہ کرتے ہوئے مزید جاننے کی کوشش کرو گے تو ہم مزید بتائیں گے، لیکن اس میں تمہیں تکلیف ہوگی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور حلیم، غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے، برداشت کرنے والا بھی ہے۔ قد سألہ قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی سوال کیے گئے تھے، ثم اصبحوا بہا کافرین، انہی سوالوں کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہو گئے تھے۔ یہ دین کا اتنا اہم اصول ہے، اتنا امپورٹنٹ اصول ہے کہ واقعی قرآن پڑھنے سے پہلے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔